فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جس مذہب کے ہم فالوور ہیں، وہ دین ہمیں بہت صاف صاف لفظوں میں یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے آیا ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مان کر زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس دنیا کی زندگی بڑی آزمائش کی، بڑی کٹھن اور بڑی صبر آزما ہوتی ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ ایمان کا جو تصور ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، جس نظریے سے ہم ایمانیات اور ایمان کے ابواب کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا تصور اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ایکسیپٹ اور جس کو قبول کر لینے کے بعد دنیا اور آخرت دونوں ہمارے لیے بن جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین باموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے اور اتنی آسان نہیں ہے کہ جیسا ہم نے تصور کر کے رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے بندوں کو ان کے ایمان کے بدلے میں، ان کی ایمانیات کے بدلے میں ہم نے ان سے ان کی زندگی اور ہمارا اپنا دیا ہوا مال ان سے مانگا ہے، اور اس کے بدلے میں ہم نے جنت کو فروخت کر دیا ہے، بیچ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے ایمان والے بندوں سے خرید لیا ہے ان کی زندگی اور ان کے مال کے بدلے میں جنت کو، یعنی اللہ نے جنت کو بیچ دیا ہے ایمان والے بندوں کو، اور یہ کہا کہ دیکھو جنت اگر تمہیں چاہیے تو اس کے بدلے میں جنت نہ ڈالر سے خریدی جا سکتی ہے، نہ روپیے سے خریدی جا سکتی ہے، نہ ریالوں سے خریدی جا سکتی ہے، نہ پاؤنڈ سے خریدی جا سکتی ہے۔ فرمایا جنت جو ملتی ہے وہ انسان کو اپنی زندگی اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے مرضی کے مطابق خرچ کرنے کی بنیاد پر جنت ملتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والے بندوں کو یہ بتایا ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں، شاید ایمان والے بندے یہ تصور کرتے ہوں گے اور یہ خیال کرتے ہوں گے، اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے پہلے بھی ایمان والے بندوں کو آزمایا ہے، صرف اتنا کہہ لینا کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور جنت میں جانے کا سبب نہیں بن سکتا ہے، بلکہ ایمان قبول کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین ان کو آزماتے ہیں، ان کو جانچتے ہیں، ان کو پرکھتے ہیں، ایمانیات کے اعتبار سے ان کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں بہت صاف لفظوں میں یہ فرماتے ہیں، اگر ایمان والے بندے یہ تصور کر رہے ہیں، قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے الفاظ ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔
اللہ فرماتے ہیں کیا ایمان والے بندوں نے یہ گمان کر کے رکھا ہے، یہ سوچ لیا ہے، یہ سمجھ لیا ہے، احسب الناس یہ تصور کیا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا تو اللہ ان کو چھوڑ دیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، فتنوں میں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ اپنا اصول بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے فتنے میں ڈال کر، آزمائش میں ڈال کر ان کو آزمایا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں آزمائش میں ڈال کر کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں جتنے لوگوں نے یہ کہہ دیا اپنی زبانوں سے کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا، اللہ کے نبی کی نبوت کا ہم نے اقرار کر لیا، وہ اپنی ان دونوں باتوں کے اندر کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں۔ کتنے لوگوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد، ایمانیات کے باب کے اندر اللہ ان کو آزمانا چاہتے ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، منہ سے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں، زبان سے اقرار کر لیا ہم صاحب ایمان بندے ہیں، اور سینہ تان کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور دوسروں کو ہم یہ کہتے ہیں یہ غیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو اللہ ماننے کے بعد، رب کو رب ماننے کے بعد، خالق کو خالق ماننے کے بعد، مالک کو مالک ماننے کے بعد، رازق کو رازق ماننے کے بعد، اللہ کے نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و پیغمبر ماننے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا رہنما ماننے کے بعد، ہم کتنی اللہ کی باتوں کو ہم اقرار کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی، رہنما، پیغمبر، نبی، آخر الزماں، شفیع، سب کچھ تسلیم کرنے کے بعد ہم کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ یہ آزمانا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ آزمانا اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی بھی دی ہے، اللہ نے موت بھی دی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ موت و زندگی دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ جانچنا چاہتے ہیں تم کو، ایکم احسن عملا، تم میں کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے، نیک عمل کون کرتا ہے، برے عمل کون کرتا ہے، فرما برداری کتنے لوگ کرتے ہیں، نافرمانی کتنے لوگ کرتے ہیں، کتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کتنوں کی زندگی بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، بڑھاپا سے لے کر موت تک، ابتدا ہوش سنبھالنے سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک، کتنے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کی پابجائی کرتے ہیں اور کتنے حکموں کو ٹھکراتے ہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم اپنی زندگی جو اللہ کی دی ہوئی ہے اور بے مانگے ہوئے اللہ کی جانب سے دنیا کی سب سے عظیم نعمت ایمان کی دولت کے بارے میں ہم ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولے اور اپنے ایمان کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ دنیا جن حالتوں سے گزر رہی ہے، انسانیت جس دور سے گزر رہی ہے، ایمان والے بندے جن حالتوں میں آزمائش میں ڈالے جا رہے ہیں، اور ابتدا سے لے کر انتہا تک، قیامت تک حق اور باطل کا معرکہ برابر چلتا رہے گا۔ ایمان والے بندوں اور بے ایمانوں کے درمیان کشمکش چلتی رہے گی۔ ایمان والے بندوں کو اللہ آزماتے رہیں گے۔ اسلام کی ابتدائی دور کے حالات کو ہم پڑھ کر دیکھیں، کیسے اسلام کی نشوونما ہوئی، کن حالتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کس کشمکش کے ساتھ، کس آزمائش کے ساتھ، کس مصیبتوں کے ساتھ، کس قربانیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پروان چڑھایا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
इन्नल इस्लाम बदा गरीब वसयऊद कमा बदा। इस्लाम बिल्कुल अनोनी अंदाज में, इस्लाम की इब्तदा इंतहाई कसमपुरसी के अंदाज में। आपने सहाबा की वो तारीख़ पढ़ी होगी, इस्लाम के इब्तदाई ज़माने के वो सीयर व तारीख़ आपने पढ़ी होगी, जिसमें लिखा हुआ है कि जब कभी कोई वफ़्द अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मक्के मुकर्रमा में आता और छुपकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करता और ईमान कबूल करता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वसीयत और नसीहत करते कि देखो अभी तुमने ईमान कबूल कर लिया और चले जाओ अपने इलाक़े के अंदर, अपने महल्ले के अंदर, अपने वतन के अंदर, अपने मुल्क के अंदर चले जाओ और अभी इस्लाम का इजहार न करना, अभी इस्लाम का इजहार न करना, खामोशी इस्लाम कबूल कर लेना। जब इस्लाम गालिब होता हुआ नज़र आ जाए, जब इस्लाम और बढ़ता हुआ नज़र आ जाए, उस वक्त उसका इजहार करना। और इब्तदाई ज़माना अहले ईमान इस बात से वाकिफ़ है, ख़ुद इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम मक्का में नमाज़ पढ़ने के लिए आगे बढ़ते, रास्ते में कांटे बिछाए जाते, रास्ते में गंदगी जिस्म पर डाली जाती। एक वक्त ऐसा भी आया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में, मक्के मुकर्रमा के इब्तदाई दौर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम मक्का में तशरीफ़ ले जा रहे अल्लाह की इबादत के लिए, जिसमें मुबारक पर गंदगी डाली गई है और नापाकी डाली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने घर पर तशरीफ़ लाए और अपने जिस्म से गंदगी को दूर करना चाहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी आगे बढ़ी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से उस गंदगी को दूर करते जा रही थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब बजान ये क्या हालत लोगों ने आपकी कर दी है, आप इमामुल अंबिया है, आप हरम मक्का में अल्लाह की इबादत के लिए जा रहे हैं और आपके जिस्म पर ऐसी गंदगी डाली जा रही है, नापाकी डाली जा रही है, लीद और गोबर आपके जिस्म पर डाला जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की आंखों से आंसू रवा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबजादी से फरमाया कि बेटी सब्र करो, एक वक्त ऐसा आएगा कि सब के सब हालात बदल जाएंगे। इस्लाम अभी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है, इस्लाम अभी कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, इस्लाम अभी नशोनुमा हो रहा है। एक वक्त आएगा कि इस्लाम का गलबा होगा। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबजादी को नसीहत की और दिलासा दिया। वक्त बदले, हालात बदले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त ऐसा भी आया कि मक्के मुकर्रमा में फातिहाना अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो रहे थे। सुलह हुदैबिया के बाद जब फ़तह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में फातिहाना अंदाज में दाखिल हो रहे थे, उसमें वो सहाबा भी मौजूद थे, उनमें वो सहाबा भी मौजूद थे जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, जिन्होंने अपनी दुकानें मक्के मुकर्रमा में छोड़ दी थी, जिन्होंने अपनी जायदाद मक्के मुकर्रमा में छोड़ दी थी, जिन्होंने अपने रिश्तेदार मक्के मुकर्रमा में छोड़ दिया था और हिजरत करके अपना सब कुछ माल मक्के मुकर्रमा में छोड़कर हिजरत करके मदीने मुनव्वरा में मुशरिकीन मक्का के मज़ालिम को बर्दाश्त करते हुए हिजरत करके मदीने मुनव्वरा चले गए थे। अब वो फातिहाना अंदाज में मक्के मुकर्रमा में दाखिल हो रहे थे और पीछे से सहाबा वो जो मक्के मुकर्रमा में सब कुछ छोड़ कर गए थे, जिन्होंने अपनी दुकानें लुटा दी, जिन्होंने अपने माल लुटा दिया, मुशरिकीन मक्का ने सब कुछ उनका कुर्बान कर लिया और छीन लिया था, वो तने तनहा जान बचाकर मक्के मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा गए थे। अब जब फातिहाना अंदाज में मक्के मुकर्रमा में दाखिल हो रहे थे तो पीछे से सहाबा ने यह नारा लगाया, अल यौम यौमुल इंतकाम, आज का दिन बदले का दिन है, आज का दिन इंतकाम का दिन है। आज हम उन लोगों से ईंट की ईंट उनसे बजा देंगे, उनसे बदला लेंगे, उनसे हम अपना क़िताल लेंगे, उनसे हम अपनी छीनी हुई दौलतों को वापस लेंगे। आज अब बदले का दिन है। जब ये अल्फाज इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कान मुबारक तक पहुँचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर उन सहाबा को मुखातब करके फरमाया, ऐसे नारे मत लगाओ, बल्कि यूँ तसव्वुर करो कि आज का दिन जो फ़तह मक्का का दिन है यौमुल इंतकाम नहीं है, बल्कि आज का दिन आम माफ़ी का ऐलान है, आम माफ़ी का ऐलान है। ऐलान करवा दिया कि आज के दिन जो मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े रुअसा थे उनके बारे में ऐलान करवा दिया, सिवाय चंद लोगों के, अगर वो हरम काबा के गिलाफ को पकड़ कर भी अगर वो खड़े हो जाएंगे तब भी वो वाजिबुल क़त्ल है, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। मखसूस लोगों के बारे में ऐलान किया, बाकी सब के बारे में फरमाया जो हरम मक्का में पहुंच जाएगा
جو حرم مکہ میں پہنچ جائے گا وہ بھی معافی کا اعلان اس کے لیے ہوگا، جو ہتھیار نہیں اٹھائے گا اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہوگا، جو فلاں جگہ چلا جائے گا اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ وہ امام الانبیاء تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، انہوں نے انسانیت کو، انہوں نے صحابہ کو وہ طرز زندگی دی تھی، وہ سب حالت اہل ایمان کے سامنے ہیں۔ ایک وقت مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسا بھی آیا تھا کہ مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ طلب کی تھی، اور میٹنگ طلب کر کر تمام کے تمام ایمان والے بندوں کے بارے میں یہ ٹھوس فیصلہ کیا تھا کہ آج کے بعد سے جن لوگوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، یعنی جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، ان سب لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بائیکاٹ بھی ایسا بائیکاٹ، ایک تحریر لکھی گئی اور تحریر لکھ کر کعبۃ اللہ الحرام کے دروازے پر لٹکا دی گئی۔ وہ کعبۃ اللہ جس کے اندر اس وقت تک 360 بت موجود تھے، ہر قبیلے کا ایک بت تھا، ہر خاندان کا ایک بت تھا، 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھے گئے تھے، اور یہ عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک کوئی بھی مسلمانوں سے نہ بات کرے گا، نہ سلام کرے گا، نہ کوئی چیز ان سے خریدے گا، نہ کوئی چیز ان سے بیچے گا، بالکل مکمل مسلمانوں کا بائیکاٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی کتابوں میں لکھا ہے، کم و بیش 2-3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی حالتوں میں گزرے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، جس پہاڑ کی گھاٹی میں مسلمان محصور ہو گئے تھے، نہ کوئی آدمی ان سے خریدتا، نہ کوئی آدمی ان سے کوئی چیز بیچتا، نہ کوئی سلام کرتا، نہ کوئی جواب دیتا، نہ کوئی بات چیت کرتا۔ جتنے ایمان والے بندے تھے، جتنا غذا، جتنا غلہ ان کے پاس تھی، وہ سب کچھ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن اس موقع پر عرض کرنے لگے کہ یا نبی اللہ، دعا فرمائیے، اللہ حالات ہمارے بدلے، غذائیں ہمارے ختم ہو گئی ہے، اجناس ہمارا ختم ہو گیا ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اب ہم اپنی زندگیاں بچانے کے لیے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر ہم اپنی زندگی بچا رہے ہیں۔ نوبت ہماری یہاں تک آ گئی ہے، ان پتوں کے کھانے کی بنیاد پر ہمارے جسم سے جو غلاظت نکلتی ہے وہ غلاظت بھی بالکل گھٹ ہو چکی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ دعا کیجئے اللہ کو ہمارے لیے راہیں نکال دے۔ اسی شعب ابی طالب کے اندر ایک اندوہناک ایسا البناک واقعہ بھی پیش آیا۔ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں سوسائڈ کر لوں، خودکشی کر لوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو مجھے غذا نہ ملنے کی بنیاد پر میرے چھاتیوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، وہ بچہ اس دودھ کے لیے تڑپ رہا ہے، میرے پاس غذا نہیں ہے کہ غذا کو کھانے کے بنیاد پر میرے چھاتیوں میں دودھ آ سکے، میرا بچہ بلک رہا ہے اور تڑپ رہا ہے اور میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی، آپ مجھے اجازت دیجیے، میرا معصوم بچہ میرے گود میں دم توڑنے سے پہلے میں اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو خودکشی کر لینا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا صبر سے کام لو، تھوڑا سا اور صبر سے کام لو، اللہ راستے نکالے گا، اللہ راہیں نکالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، ان کو فرمایا ذرا صبر سے کام لو، اللہ تبارک و تعالیٰ راہیں کھولے گا۔ پھر اللہ نے راہیں ایسی کھولی کہ وہ جو تحریر کعبۃ اللہ الحرام پر لکھی گئی تھی اس کو دیمک نے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا، وہ تحریر ختم ہو گئی اور حالات بدلنے لگے، اہل ایمان کے لیے راہیں کھل گئی۔ وہ سب کے سب واقعات آج اہل ایمان کی نظروں کے سامنے موجود ہے۔ بس اہل ایمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات بد سے بدترین شکل اختیار کر رہے ہیں، حالات انتہائی سنگین رخ اختیار کر رہے ہیں۔ اہل ایمان جانتے ہیں، اہل ایمان جانتے ہیں مسلمانوں کے لیے جو سب سے مقدس ترین جگہ ہیں وہ حرمین شریفین ہیں، اور حرمین شریفین کے بعد جو سب سے زیادہ مقدس جگہ ہے وہ سرزمین فلسطین ہے جہاں بیت المقدس آباد ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، 3 جگہ ایسی ہیں، ثلاث مساجد، 3 جگہ ایسی ہے جہاں سفر کر کر جا کر نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جہاں سفر کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اجازت دی گئی ہے، اور جہاں کے فضیلتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے، اور قرآن مجید ببانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ سبحان الذی
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں بڑی بابرکت ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، جس نے رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم مکہ سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے گئے، اور وہ اس مسجد اقصی اور مسجد حرم کے بارے میں ذکر کیا، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو نازل فرمایا، رحمتوں کو نازل فرمایا۔ یہی برکتوں یہی رحمتوں کا نزول ہے، یہی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہے۔ کئی مہینے گزر جانے کے باوجود بھی 7 اکتوبر سے لے کر آج کی تاریخ تک مسلسل اس علاقے کے اندر ظلم بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ایک لمبی تاریخ جس کے بارے میں لکھی جا سکتی ہے۔ روز ہلاکتوں کے انبار وہاں لگ رہے ہیں، روز ہلاکتوں کے انبار وہاں لگ رہے ہیں، اور دنیا انسانیت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، دنیا انسانیت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہے ہیں، مساجد توڑ دی گئی ہیں، ہر قسم کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ دنیا کی وہ ساری تنظیمیں جو انسانی حقوق کے علم بردار ہے، جو انسانی حقوق کے علم بردار ہے، دنیا کی وہ تنظیمیں جو انسانیت کی بھوک مٹانے کے لیے دنیا میں سرگرم رول ہے، وہ سب کے سب ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ کئی مہینے گزر چکے ہیں، کھانے پینے کی اجزاء ختم ہو چکی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی ہیں، دواخانوں کی دوائیاں ختم ہو چکی ہے، روز مسلسل ان پر حملے، تابڑتوڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ تصور کر کے دیکھیے، جن کے ایمان پر داد دیجیے، جن کے ایمان پر سلام پیش کیجیے، کئی مہینے گزرنے کے باوجود بھی، خاندانوں کو لٹ جانے کے باوجود بھی، اپنی نظروں کے سامنے اپنے لخت جگر کو شہید ہوتا ہوا دیکھ کر بھی ان کے ایمان کو اللہ سلامت رکھے، ان کے ایمان کو اللہ اور مضبوط کرے۔ اور صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کے بعد دنیا کے اندر ایسی قوم کہیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے جن کے پائے استقامت کے ساتھ، جن کی ثابت قدمی نے دنیا کو دیکھ کر ایمان قبول کرنا شروع کیا۔ اہل یورپ ان کی ایمان کی ثابت قدمی کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں آخر یہ کون سی قوم ہے جن کی ناشے جن کے سامنے ہیں، جن کی پوری آبادی کو ویرانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جن کے تمام مکانات کو ڈھیر کر دیا گیا ہے، جن کے پاس اسپتال ختم ہو چکے ہیں، جن کے پاس دوائیاں ختم ہو چکی ہیں، اس کے باوجود جو زندہ باقی ہیں ان کے زبانوں پہ یہ الفاظ ہیں، ان کے زبانوں پہ یہ الفاظ ہیں، ان کے زبانوں سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین مددگار ہے۔ ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ وہ طاقتیں جن کو دنیا سپر پاور قوتیں کہتی ہے، وہ طاقتیں جن کے سامنے دنیا آنکھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی کسی ملک میں ہمت نہیں ہے، وہ نہتی قوم ایمان سے لبریز ہو کر ان کا تنہا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور کئی مہینوں سے مقابلہ کر رہی ہے، جن کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، جن کے معصوم بچے اگنے والے درخت اور گھاس کو پانی میں نچوڑ کر اپنی غذا بنا رہے ہیں، اور جنہوں نے یہ منظر بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پر، وہ ساری کی ساری تصاویر، وہ ساری کی ساری ویڈیو ہمارے نظروں کے سامنے ہیں۔ وہ باپ بھی موجود ہے جو اپنے ایک لخت جگر زخمی اور جان جس کی جا چکی ہے، اس شہید معصوم بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آسمان کی جانب اٹھا کر یہ کہتا ہے ارضیت یا رب، یا اللہ آپ اس سے راضی ہیں تو میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ مرد، وہ آدمی جو اپنی بیوی کے جنازے میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ میری بیوی، میں ہر کام میں تم مجھ سے سبقت لے جایا کرتی تھی، ہر بھلائی کے کام میں تم مجھ سے آگے چلے جایا کرتی تھی، ہر نیک کام میں تم مجھ سے آگے بڑھ جایا کرتی تھی، یہ آخری کام تھا، میں جام شہادت میں نوش کرنا چاہ رہا تھا، مجھ سے پہلے تم نے جام شہادت کو نوش کر لیا، تم اس میں بھی آگے مجھ سے بڑھ گئی، انتظار کرو، ان قریب میں بھی جام شہادت نوش کر تم سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے ان کو ایمان کی ایسی دولت سے نوازا، اللہ نے ایمان کی ایسی قوت سے نوازا۔ وہ تنظیم جو ان کا مقابلہ کر رہی ہے، جس کے نظریات یہ لکھے ہوئے ہیں،
جن کے نظریات لکھے ہوئے ہیں وہ اپنی پوری قوم کو اس نظریات سے وابستہ کر کے رکھے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ بس اللہ کے پاس پہنچ جائے، اللہ کے اسلام کی سربلندی کے لیے جانا کو قربان کر دے۔ وہ جینے سے زیادہ مرنے کی تمنا کرتے ہیں، وہ جینے سے زیادہ مرنے کی تمنا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس پایہ قدمی کے ساتھ ان سپر پاور قوتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ آج تک وہ ان کو زیر کرنے کے لیے تیار نہیں، آج تک وہ اپنے ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے ممکن نہیں ہو سکا۔ دنیا ایسی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ ایمان والے بندے، ان کے ایمان پر اللہ سلامت رکھے، ان کے ایمان میں اور اضافہ کرے۔ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک مشعل راہ ہے۔ بکھری ہوئی لاشیں ہیں، بکھری ہوئی لاشیں ہیں اور مسمار کیے ہوئے مکانات ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی ہمتیں، ان کے ارادے، ان کی قوتیں، ان کی طاقتیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ زندگی کی آخری سانس تک، جسم میں بہنے والا آخری خون تک ہم بیت المقدس کا تحفظ کریں گے، ہم اپنی ایمانیات کا تحفظ کریں گے، اپنی نسلوں کی ایمان کا تحفظ کریں گے۔ اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے، ان کے ساتھ غیبی نصرت مدد فرمائے۔ ان لوگوں نے بڑی مکاری کے ساتھ، بڑی عیاری کے ساتھ، بہت مکاری کے ساتھ انہوں نے اپنے رہنما کو شہید کر دیا۔ اس وقت جس وقت وہ دوسرے ملک میں تھے، دنیا یہ سب مناظر دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود دنیا کی وہ سپر پاور قوتیں کہتی ہیں ہم ان کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور صاحب ایمان بندے جن کے نبی نے ان کو بار بار بتایا تھا، جن کے نبی نے مثال دے کر ایمان والے بندوں کو سمجھایا تھا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جن کے نبی نے ان کو یہ بتایا تھا اور تمثیل دے کر بتائی تھی، مثل المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد اذا اشتکا عضبا اشتکا سائر الجسد کلہ۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مثال دے کر بتایا تھا، ان کو حکم دیا تھا، ان کو تمثیل کے ذریعے سے سمجھایا تھا کہ دیکھو دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی مسلمان ہو تو مسلمانوں کی مثال ذکر کی، مثل المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسی ہے، رحم دلی میں، ہمدردی میں، تعاطفہم کمثل الجسد، جیسے ایک جسم ہے، ایک جسم ہے، ایک جسم کے اعضاء الگ الگ ہوتے ہیں، ایک جسم میں سر بھی ہوتا ہے، ایک جسم میں کان بھی ہے، ایک جسم میں زبان بھی ہے، ایک جسم میں داڑھ بھی ہے، ایک جسم میں ہاتھ بھی ہے، ایک جسم میں پیر بھی ہے، ایک جسم میں پیٹ بھی ہے۔ ایک کسی کے پیٹ میں درد ہو، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، میرے منہ کو کیا ہوا، میں غذا اچھی سے اچھی کھا لوں۔ کسی کے پیر میں درد ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پیر میں درد ہے، میں کام تو مجھے ہاتھ سے کرنا ہے، دماغ سے کرنا ہے، میں ڈیوٹی کو انجام دوں گا۔ کسی کے ہاتھ میں درد ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں درد ہے اس لیے کہ میں دوسرے ہاتھ سے کام کر سکتا ہوں، چل کر ڈیوٹی کو انجام دے سکتا ہوں۔ وہ ایک تکلیف کا، ایک چبھنے والے کانٹے کا درد پورے جسم میں محسوس کرتا ہے، پورے جسم میں درد محسوس کرتا ہے۔ کسی کے انگوٹھے میں مار لگ جائے، پورا جسم اس کے کرب کو، اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا تھا، تمثیل دے کر سمجھایا تھا، مثل المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد، ایک جسم کے مانند ہے، اذا اشتکا عضوا اشتکا سائر الجسد کلہ، اگر جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کے تکلیف کو محسوس کرتا ہے، پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن ہم معاشرتی زندگی میں مسلمانوں کی مثال دیکھ لیں، ایک علاقہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، مسلسل کئی مہینوں سے ان پر بمباری ہو رہی ہے اور کئی مہینوں سے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور دوسرے علاقے کا مسلمان ناچ گانے میں مصروف ہے، اپنی شادیوں میں، اپنے فنکشنوں کے اندر ہر قسم کی خوشیوں اور سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ اس کو احساس نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ دوسری جگہ پر کیا حالات پیش آ رہے ہیں، کیسے حالات پیش آ رہے ہیں، وہ دولتوں کے انبار کو لٹایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ذرا غور کر کے دیکھیے، جب تک مسلمان خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوگا، جب تک اتحاد کا مظاہرہ نہیں کرے گا، جب تک مسلمان سرفروشی کی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، پہلے بھی مسلمان کا ایمان اسباب پہ نہیں تھا، پہلے بھی مسلمانوں کا ایمان اسباب پہ نہیں تھا، پہلے بھی مسلمانوں کا ایمان
مسبب الاسباب پر تھا، آج بھی مسلمان کا ایمان مسبب الاسباب پر ہے، ذرائع پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہتھیاروں پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، اللہ کی ذات پر ہے، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو اللہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہم ایسی ذات پر ہم نے ایمان قبول کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالتوں میں ہم اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیں، اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں، دنیا کس نہج پر جا رہی ہے، مسلمان کس نہج پر زندگی گزار رہا ہے، کہاں خواب غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، نہ جینا ہمارے اختیار میں ہے، نہ مرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ایک مسلمان کا ایمان ایسا ہو، ایک مسلمان کے جینے کا مقصد یہ ہو، ایک مسلمان زندگی اس لیے گزار رہا ہو کہ میں میری زندگی کا مالک نہیں ہوں، کسی نے مجھے بنایا ہے، ماں کے پیٹ پر 70 پردوں میں میری تخلیق کی ہے، میری آنکھ بنائی، میری ناک بنائی، میری کان بنائے، میرے ہاتھ و پیر بنائے، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری کروں، اللہ کی اطاعت کروں، دنیا کی زندگی میں وہ اپنی تمام کی تمام ضروریتوں کا تکفل کر لے اور منچاہی زندگی گزار لے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں مسلمان کو اس نظریے سے نہیں بھیجا گیا تھا، وہ جی رہا ہے تو تنہا اپنے لیے نہیں جیتا ہے، وہ جی رہا ہے تو اللہ کی فرما برداری کے لیے، اوروں کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان قوم پر دوسری قومیں، دوسری طاقتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کئی دنوں کا بھوکا بیڑیا اور کئی دنوں سے ایک خونخوار جانور کو بن کر کے رکھا گیا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک دسترخوان سجایا گیا ہو، اور اس بھوکے بھیڑیے اور خونخوار جانور کو دسترخوان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ جیسے جھپٹتا ہے، جیسے حملہ کرتا ہے کھانے کے لیے، دوسری قومیں مسلمان پر ایسے جھپٹ پڑیں گی اور ایسے ان پر حملہ آور ہوں گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، شاید ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس زمانے میں کم تعداد میں ہوں گے، قلیل مقدار میں ہوں گے، مسلمان کمزور ہوں گے، جس کی وجہ سے دوسری قومیں، دوسری طاقتیں مسلمان پر ایسا حملہ آور ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے مسلمان کثیر تعداد میں ہوں گے، مسلمان زیادہ مقدار میں ہوں گے، کثیر تعداد میں مسلمان ہوں گے، لیکن مسلمانوں کی ایمانی قوت ایسی ہوگی کہ ان پر کوئی روب دبا ان کے ساتھ دنیا میں نہیں ہوگا، ان کے ملکیں ہوں گے، ان کی طاقتیں ہوں گی، ان کی تعداد ہوگی۔ آج دنیا یہ مناظر دیکھ رہی ہے، مسلمان غریب نہیں ہیں، مسلمان کمزور نہیں ہیں، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے، دولتوں کے انبار ہے، پیٹرول کے کنویں خزانے ہیں اور سونا چاندی کے انبار ان کے پاس لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایک بات ہوگی جس کی وجہ سے یہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے، وہ ایک بات یہ فرمائی حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ان کے دلوں میں ایسی بیٹھ جائے گی، وہ مرنا نہیں چاہیں گے، دنیا کی محبت ان کے دل میں ہوگی، موت سے نفرت ہوگی۔ حالانکہ موت ایک ایسی چیز ہے سب کو آنی ہے، کسی کو اس سے مفر نہیں، ایمان والے بندے کو بھی موت آنے والی ہے، اللہ کے ماننے والے بندے کو بھی موت آنے والی ہے، انکار کرنے والے بندے کو بھی موت آنے والی ہے، خدا کے منکر کو بھی موت کے منہ میں جانا ہے، اور خدا کے قائل بندے کو بھی موت کے منہ میں جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دل سے دنیا کی محبت کو نکال دو، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جینا شروع کر دو، پھر دیکھو دنیا کے حالات کیسے بدلتے ہیں، حالات دنیا کے ایسے بدلیں گے، دنیا رشک کرے گی، دنیا حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس لیے عزم کرے، ارادہ کرے۔ ان کی ایمانیت کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، اہل غزہ کی ایمانیات کی مثال ہمارے سامنے ہیں، اہل فلسطین کی ایمانیات کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، وہ جس آزمائش سے گزر رہے ہیں، وہ جن حالتوں سے گزر رہے ہیں، جن نبرد آزما حالتوں سے وہ گزر رہے ہیں، ہم تصور کر کے دیکھیں آج ہم پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی نمازوں کے ہم سے نہیں روکتا ہے، کوئی اہل شریعت کی زندگی گزارنے سے کوئی روک ٹوک ہم پر نہیں ہے، نہ چہرہ رکھنے کی ہم پر پابندی ہے، نہ لباس کی ہم پر پابندی ہے۔ ہم نے اپنی مرضی سے ایمانیات سے قدم پیچھے ہٹایا ہوا ہے، ہم نے اپنی مرضی سے فرائض کو ترک کیا ہے، نمازیں ہم نے چھوڑ دی ہے، مسجدوں کو ویران ہم نے کیا ہے، دینداری پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، کسی کی زبردستی نہیں ہے، ہم نے اپنی مرضی سے اپنی ایمان کو چھوڑ کر ہم نے قدم کو پیچھے ہٹا لیا ہے۔
اس وقت کا انتظار مت کیجیے، عزم کیجیے، ارادہ کیجیے، ان حالتوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنے ایمان کو تازہ کیجیے، ایمانیات پر زندگی گزارنے کے قدم کو آگے بڑھائیے۔ یہ زندگی دی ہوئی اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ کب اللہ اپنی اس امانت کو بھری جوانی میں بلا لے گا کسی کو کچھ پتہ نہیں، کسی کو کسی قسم کے احساس نہیں ہے۔ اس لیے زندگی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس زندگی کے بارے میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سے ایک فراڈ ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک دھوکہ ہے دنیا کی زندگی۔ کب داغ مفارقت دی جائے گی کسی کو نہیں پتہ۔ یہ موت کسی خوبصورت نوجوان کی بھری جوانی پر بھی رحم نہیں کھاتی ہے۔ جب وقت آتا ہے لوگ کہتے ہیں بھئی کیا ہو گیا، یہ کل تک تو ہمارے ساتھ میں تھا، ابھی صبح ہمارے ساتھ میں تھا، اچانک حادثہ ہو گیا اور موت کے آغوش پہ چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب انسان کی اجل زندگی مکمل ہو جاتی ہے نہ ایک سیکنڈ کسی کو مہلت ملتی ہے، نہ ایک سیکنڈ کسی کو تاخیر کی جاتی ہے۔ اس لیے اس زندگی کی قدر کیجیے، اس ایمان کی قدر کیجیے، اور ان علاقے کے مسلمانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے دعائیں کیجیے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم ہاتھ اٹھا کر ان کے ایمانیات کے لیے، ان کی زندگی کی بقا کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے، اور ان کے امتحان میں کامیابی کے لیے، ان کے غلبے کے لیے، ان کی قوت کے لیے ہم دعائیں کریں۔ یہی ہتھیار ہمارے پاس ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم دعائیں مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ ان کے لیے اگر ہدایت مقدر ہے تو ہدایت دیجیے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو نیست و نابود کیجیے، ان کی قوتوں کو، ان کی طاقتوں کو، ان کے ہتھیاروں کو، ان کے ظلم کے ہاتھوں کو اللہ زمین دوز کر دیجیے، ان کو نیست و نابود دنیا سے کر دیجیے۔ ظلم بہت ہو چکا، انسانیت نے ایسے مظالم نہیں دیکھے، ایسے مظالم ان پر توڑے جا رہے ہیں۔ ان کے ایمان کی ثابت قدمی اور ان کے ایمان کے پایا قدمی کے بارے میں ہم دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے اور ان کو فتح و کامیابی نصیب فرمائے، اور ان کی سربلندی کے لیے ہم دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اپنے ایمان کا تحفظ کرنے کی اور اپنے ایمان میں زیادتی کے لیے اور اپنے ایمان کی بقا کے لیے اور اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے فکر کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه۔ گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔